السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں صدرا میر۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم کے UN جنرل اسمبلی سے ویڈیو لنک خطاب کی۔ عمران خان نے ایک بار پھر بھارتی جنونیت اور پاکستان مخالف عزائم سے دنیا کو آگاہ کر دیا۔ کہا بھارت کی RSS انتہا پسند حکومت پاکستان کے خلاف خطرناک سازشیں کر رہی ہے۔ اگر بھارت نے جارحیت کی تو ایک قوم بن کر آخری دم تک مقابلہ کریں گے۔ کشمیر کے سفیر نے مظلوم عوام کی آواز بھی اٹھائی۔ کہا جعلی مقابلوں میں سینکڑوں کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، عالمی برادری سنگین جرائم کی تحقیقات کرائے۔ The one country in the world today where I'm sad to say the state sponsors Islamophobia, and that is India. India is playing a dangerous game of upping the military ante against Pakistan in a nuclearized environment. I want to make it clear that any attempt by the fascist, totalitarian, RSS-led Indian government to aggress against Pakistan will be met by a nation that will fight for its freedom to the end. About 13,000 Kashmiri youth were abducted and thousands tortured. A complete curfew was imposed, accompanied by a total communications blackout. Forces have used brute force, including pellet guns, against peaceful protesters, and extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters. The international community must investigate these grave violations. وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے دبنگ خطاب۔ کشمیر کے سفیر نے مظلوم عوام کی آواز دنیا تک پہنچائی تو بھارتی وفد کو مرچیں لگ گئیں۔ سچ برداشت نہ ہوا تو اٹھ کر ہی چلے گئے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھارتی مندوب کے جانے پر کہا کوئی ان کو سچ سننے کا حوصلہ دے۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا جب عمران خان شیر کی طرح دھاڑ رہے تھے تو بھارتی سفارتکار رو رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کا UN جنرل اسمبلی سے دبنگ خطاب جو کہ بھارت کو ہضم نہ ہوا، سچ برداشت نہ ہوا تو بھارتی مندوب اٹھ کر چلے گئے، کوئی ان کو سچ سننے کا حوصلہ دے، یہ کہنا ہے فواد چودھری کا اپنے ٹویٹر پیغام میں۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ جب عمران خان شیر کی طرح دھاڑ رہے تھے تو بھارتی اس وقت رو رہے تھے۔ کشمیر کے سفیر کی دھاڑ سے بھارتی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کشمیر کے سفیر نے پاکستانیوں کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا۔ امریکہ کی حکمران جماعت ریپبلکن کے رہنما جاوید تارڑ کہتے ہیں عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ عالمی لیڈر ہیں۔ ان کے پیش کردہ نکات پر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں وزیر اعظم عمران خان کا بڑا خطاب۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کشمیر کے سفیر نے پاکستانیوں کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا۔ پاکستان کے لوگوں کی جس طرح پاکستان کی عوام کے جذبات کی جس طرح مؤثر طریقے سے انہوں نے ترجمانی کی ہے، اس سے قوم کو اطمینان ہونا چاہیے کہ ایک ایسا سفیر اور ایک ایسا ترجمان موجود ہے جو ہر انٹرنیشنل فورم پر ان کی آواز بلند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سما سے بات کرتے ہوئے امریکی حکمراں جماعت ریپبلکن کے رہنما ساجد تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ وہ صرف ایک ملک کے لیڈر نہیں۔ خان صاحب کی اسپیچ جو تھی آج ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو ریجنل لیڈر پروو کرنے کی کوشش کی، اور ان کی اسپیچ واز ویری ویل ریڈ، ان کی باڈی لینگویج اور ان کا انداز اور سلیکشن آف ورڈز دے ور پرفیکٹ۔ ڈیموکریٹس کے رہنما طاہر جاوید نے کہا وزیر اعظم عمران خان نے ان تمام مسائل پر دنیا کی توجہ مبذول کرائی جن کا حل اقوام عالم کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو بھی انڈیا کے اندر کاروائیاں ہو رہی ہیں، واپس ون مور ٹائم اتنے بہترین طریقے سے اس کیس کو واپس اٹھایا۔ بھارت کے اوپر ڈائریکٹلی اس کا اثر جو ہوگا اس کی تو وہاں ان سائڈ بھارت ان کو نظر آ رہا ہے۔ امریکی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو موسمیاتی تبدیلیوں اور اسلاموفوبیا سمیت عمران خان کی جانب سے اٹھائے گئے تمام معاملات پر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔
بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدے کی پھر خلاف ورزی، بلا اشتعال فائرنگ میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پاک فوج نے بھرپور جواب دیتے ہوئے بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کی جانب سے امن کی خواہش کو دشمن نے کمزوری سمجھ لیا۔ بھارتی فوج اپنی بزدلانہ حرکتوں سے باز نہ آئی۔ لائن آف کنٹرول کے 12واں سیکٹر پر جنگ بندی معاہدے کی پھر سے خلاف ورزی کر دی۔ بلا اشتعال فائرنگ سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق 24 ستمبر کو بھارتی فوج کی فائرنگ سے 8 سالہ بچے سمیت 2 افراد زخمی ہوئے۔ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارتی ہائی کمیشن کے سینئر سفارتکار کو ایک بار پھر دفتر خارجہ طلب کر لیا گیا۔ بلا اشتعال بھارتی فائرنگ پر شدید احتجاج ریکارڈ کرانے کے ساتھ احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رواں سال بھارت نے اب تک فائر بندی معاہدے کی 2340 مرتبہ خلاف ورزی کی۔ بھارتی فائرنگ سے 18 معصوم شہری شہید اور 187 زخمی ہو چکے۔ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بناتے ہوئے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرے۔ کوئی کشمیر کی خوبصورتی کا دل دادا تو کوئی لائن آف کنٹرول پر مقیم لوگوں سے مل کر شاد۔ LOC کا دورہ کرنے والے غیر ملکی سفیروں نے واپسی پر اپنے تاثرات اور تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان میں تعینات غیر ملکی سفیروں کا LOC جورا سیکٹر کا دورہ۔ غیر ملکی مہمانوں کو بہت کچھ نیا دیکھنے اور جاننے کا موقع ملا۔ جی ہاں، ذرا سماجی رابطوں کی ویب سائٹ دیکھیں۔ کشمیر کی خوبصورتی کی تعریفوں سے ٹویٹر بھر دیا۔ یہ ہیں یورپی یونین کی سفیر اینڈرولا کے مینارہ، جو کشمیر کی حسین وادیاں دیکھ کر وہاں کی خوبصورتی، لوگوں کی سادگی اور حسن و جمال کی معترف ہو گئیں۔ ٹویٹر پر لکھا، جورا میں متاثرین سے ملنے اور علاقے کی خوبصورتی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ پھر EU نے دوران سفر خوبصورت مناظر بھی کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیے۔ ترک سفیر مصطفیٰ یردکل نے دورے کو یادگار قرار دیا۔ دورے کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ آذربائیجان کے سفیر علی زادہ نے ٹویٹر پیغام میں جہاں LOC سے اپنی باحفاظت واپسی کی اطلاع دی، وہیں ISPR کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر سانحہ APS پر جوڈیشل انکوائری کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دی گئی ہے۔ واقعہ سیکیورٹی کی ناکامی قرار۔ رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی پر سمجھوتے نے دہشت گردوں کا منصوبہ کامیاب بنایا۔ مقامی سہولت کاروں کی غداری سے سیکیورٹی پر سمجھوتا ہوا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ چھوٹوں کے بجائے اوپر سے کارروائی شروع ہو۔ اسلام آباد سے دیکھیے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ عدالتی حکم پر سانحہ APS کی انکوائری رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ جوڈیشل انکوائری کمیشن نے سانحہ کی ذمہ داری ناقص سیکورٹی انتظامات پر ڈال دی۔ رپورٹ کے مطابق شدید فائرنگ ہوتی رہی، دھماکے بھی ہوئے، مگر سیکورٹی اہلکار اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ دہشت گردوں کو عقب سے اسکول کے اندر داخل ہونے میں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ دھمکیوں اور نیکٹا الرٹ کے باوجود سیکورٹی گارڈز کی کم تعداد اور درست مقامات پر تعیناتی نہ ہونے کی بھی نشاندہی کی گئی۔ انکوائری کمیشن نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ سیکورٹی پر مقامی سہولت کاروں کی غداری سے سمجھوتا ہوا، جس نے دہشت گردوں کا منصوبہ کامیاب بنا دیا۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے کوئی غفلت سامنے نہیں آئی۔ اس سے پہلے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سانحہ APS میں غفلت کا مظاہرہ کرنے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے دہشت گرد۔ وقت آ گیا ہے کہ کارروائی صرف چھوٹے ملازمین کے خلاف نہیں بلکہ اوپر سے شروع ہو۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ از خود نوٹس اتنی آسانی سے نہیں نمٹائیں گے۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کی جوڈیشل انکوائری رپورٹ کے بعد پاک فوج کی جانب سے 1 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوئی۔ میجر سمیت 5 افسران کو برطرف کر دیا گیا۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور پر جوڈیشل انکوائری کمیشن کی رپورٹ آئی تو پاک فوج نے اپنے افسران کے خلاف کیا محکمانہ کارروائی کی، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ مجموعی طور پر بریگیڈیئر سمیت 15 افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوئی۔ پاک فوج کی کورٹ آف انکوائری نے 1 میجر سمیت 5 اہلکاروں کو نوکریوں سے برطرف کر دیا۔ جوڈیشل انکوائری رپورٹ کے مطابق کرنل کاشف نے پاک فوج کی جانب سے محکمانہ کارروائیوں سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ 1 بریگیڈیئر اور کرنل کے رینک کے 2 افسران کو ترقی نہ دینے اور آئندہ حساس مقامات پر تعینات نہ کرنے کی سزا دی گئی۔ 1 حوالدار سمیت 5 اہلکاروں کو 28 دن تک قید بامشقت بھگتنا پڑی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عسکری حکام نے واضح کیا کہ کارروائیاں کسی کے سانحہ میں ملوث یا غفلت برتنے کی بنیاد پر نہیں بلکہ پاک فوج کے اعلیٰ معیار کے مطابق کارروائی نہ کرنے پر کی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق اتنے بڑے سانحے کے بعد محکمانہ انکوائری ناگزیر تھی۔ اب بات کریں گے کراچی میں فلمی انداز کے پولیس مقابلے کی۔ ملزم ایک کے بعد ایک گاڑی چھینتے رہے۔ پہلے فیروز آباد میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، پھر گلستان جوہر میں پولیس سے ٹاکرا۔ ملزمان نے پیچھا کرنے والے اہلکاروں پر سیمی مشین گن سے اندھا دھند گولیاں برسائیں۔ ایڈیشنل SHO موقع پر ہی جان سے گئے۔
मुलजिमान जख्मी हुए लेकिन पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुए। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। ये मनाजिर हैं फिरोजाबाद के। सफेद कार में सवार मुल्जिमान वारदात करके फरार हो रहे थे। पुलिस एहलकारों ने रोकना चाहा तो मुल्जिमान ने SMG गन से फायरिंग कर दी। एहलकारों ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। वायरलेस पर पैगाम चला तो गुलिस्तान जौहर में एडिशनल SHO रहीम खान की क़यादत में पुलिस मोबाइल का मुल्जिमान से टाकरा हुआ। यहाँ भी मुल्जिमान ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। मोबाइल पर सामने से की जाने वाली फायरिंग के नतीजे में रहीम खान मौके पर शहीद हो गए। ताहम इस बार अहलकारों का निशाना भी खता न हुआ। फिरोजाबाद में मुकाबला हुआ था, वो एंट्री हम साइड पे सुन रहे थे तो हमारी नज़र पड़ गई इस गाड़ी पे, जो मुकाबले वाली गाड़ी। बस हम करीब पहुंचे, उधर से फायरिंग हुई। जख्मी होने के बावजूद मुल्जिमान ने गाड़ी दौड़ाई और थोड़ी दूर जाकर एक शहरी से कार छीनकर फरार हुए। मगर ट्रैकर की वजह से गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में गाड़ी बंद हुई तो मुल्जिमान ने सब्जी ले जाने वाली गाड़ी छीनी। एक मुल्जिम ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। मेरे बड़े भाई चला रहे थे गाड़ी, वो पहाड़ी से उन्होंने गाड़ी माल उतारा, वहाँ से यहाँ आए, इन भाई का माल उतारा, गाड़ी रिवर्स कर रहे थे। रिवर्स करते हुए क्या नाम है, उन लोगों ने गन पॉइंट रखी, बोला उतरो वरना मार देंगे। तो भाई ने बोला आप कौन हो? तो उसने बोला क्या नाम है, आप उतरो गाड़ी से वरना फायर कर दूंगा, बात नहीं करो। भाई उतरे और गाड़ी लेकर चले गए यहाँ से। कितने बंदे थे? 4 बंदे थे और कोई जख्मी भी था उनमें? 3 जख्मी थे, एक पुलिस वर्दी वाला था, वो बचा हुआ था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुल्जिमान का खून बह रहा था, जबकि मुमकिन तौर पर एक मुल्जिम हलाक भी हो चुका था। वो गाड़ी यही, उसका पता नहीं पेट्रोल ख़त्म हो गया, कुछ हो गया, उसको पिस्टल निकाल के रखा है, भाई गाड़ी निकाल, गाड़ी से परे हो जा। वो गाड़ी करो परे हो गया, उसके मोबाइल भी छीन लिया, तो वो लाश थी, पता नहीं उनका आदमी मरा हुआ था, अब हमें क्या। वो भी बीच में डाल के, बोरी डाल के सारी गाड़ी इसकी लेके भाग गया। ये पीछे भागा, एक गाड़ी, दूसरी और फिर तीसरी। मुल्जिमान आखिरी छीनी जाने वाली गाड़ी भी सऊदाबाद में छोड़कर भाग निकले। गुलिस्तान जौहर पुलिस मुकाबले के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक मुल्जिम ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। मुल्जिमान की जानिब से SMG इस्तेमाल की गई। पुलिस फायरिंग से जख्मी डाकू आखिर कहां गए, देखते हैं अहमद रहमान खान की रिपोर्ट में। फिरोजाबाद में वारदात करके भागने वाले मुल्जिमान सिर्फ पुलिस का घेरा तोड़कर फरार ही नहीं हुए, बल्कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मुल्जिमान की कोई पहली वारदात नहीं थी। इससे पहले भी फिरोजाबाद, बहादुराबाद, तारिक रोड और टीपू सुल्तान के इलाके में मुल्जिमान बैंक से पैसे लेकर निकलने वालों को लूट चुके हैं। मुल्जिमान इतने शातिर थे कि उन्होंने कार में जाली नंबर प्लेट लगा रखी थी। गाड़ी से मुल्जिमान के फिंगरप्रिंट्स और खोल भी पुलिस को मिल गए हैं। असल मालिक की नजर टीवी पर पड़ी तो इंकिशाफ हुआ कि गाड़ी तो उसके पास है, यानी मुल्जिमान जिस कार में सवार थे वो भी छीनी या चोरी की गई थी। जी, मेरी जो गाड़ी है वो ऑफिस में ही खड़ी है, बाबा के पास ही लोकेशन पे। और दूसरी बात ये कि मुझे गाड़ी ट्रांसफ़र की हुई, मेरे ख्याल से 4 दिन हुए, 4 दिन पहले मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हुई गाड़ी, और ये गाड़ी अभी तक मेरे पास ही मौजूद है, मेरे पास ही है। फिरोजाबाद से गुलिस्तान जौहर और फिर सऊदाबाद, 3 गाड़ियां तब्दील करने के बाद फिर जख्मी डाकू गए कहां? पुलिस जराए कहते हैं सऊदाबाद में किसी गाड़ी छीने जाने की कोई भी रिपोर्ट नहीं। मुमकिन है कि मुल्जिमान के दीगर साथी सऊदाबाद में उनका इंतजार कर रहे थे, जो वहां से गुलशन हदीद और फिर नेशनल हाईवे के जरिए कराची की हुदूद से निकल चुके हैं। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश में घारो और ठट्टा की नाकाबंदी भी कर दी है। अहमद रहमान खान, समा, कराची। गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर ने 20 दिन कबल ही बहादुरी पर इनाम हासिल किया था। जसद खाकी घर पहुंचने पर सब्र के बंधन टूट गए। शहीद की नमाज जनाजा में आला पुलिस अफसरान ने शिरकत की। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। शहादत की आरजू थी जो पूरी हो गई। गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले रहीम खान की मैयत घर पहुंची तो कोहराम मच गया। सब्र के बंधन टूट गए, आंखों से आंसू छलक पड़े। हर एक शहीद के दीदार के लिए बेताब था। शहादत की मौत मिली है तो हमें तो फख्र है इस बात पे, और अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करें इनके। रहीम खान ने कुछ रोज कबल ही बहादुरी से मुकाबले के दौरान एक डाकू मारकर इनाम भी हासिल किया था।
ایک بہادر پولیس افسر تھے جس کو اس افسران والا جتنے بھی تھے ان کو اپریشیٹ کرتے تھے. شہید رحیم خان نے سوگواروں میں اہلیہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں. شہید کا ایک بیٹا بھی کانسٹیبل ہے. رحیم خان کی نماز جنازہ گارڈن ہیڈ کوارٹرز میں ادا کی گئی. ایڈیشنل آئی جی کراچی اور دیگر سینئر افسران نے شہید کو خراج تحسین پیش کیا. کیمرامین قاسم رئیس کے ساتھ مدثر نذیر، سما، کراچی. گلستان جوہر پولیس مقابلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج نے آن لائن گیم جی ٹی اے وائس سٹی کے مناظر یاد دلا دیے. مقابلے میں ملزمان کا ایکشن مشہور زمانہ گیم کے کرداروں سے مماثلت رکھتا ہے. سی پی او لاہور عمر شیخ اپنے پہلے ہی چیلنج میں ناکام ہو گئے ہیں. موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم 18 دن بعد بھی پکڑ میں نہ آ سکا. حکومتی نمائندے بھی ملزم کے بجائے سیاسی مخالفین کی پکڑ دھکڑ کی بات کرنے لگے ہیں. رپورٹ کریں گے جہانگیر خان. شہباز شریف صاحب جلد ہی گرفتار ہوں گے اپنی اس کرپشن اور بدجانتی کے کیسز کی وجہ سے. وزیر اطلاعات پنجاب نے 2 ہفتوں میں ہی ترجیحات بدل لیں. سیاسی مخالفین کو پکڑنے کے دعووں میں تیزی آ گئی. وسائل کے بے دریغ استعمال کے باوجود پولیس موٹر وے زیادتی کیس کا ملزم گرفتار نہ کر سکی. ملزم عابد علی کی گرفتاری کے لیے پہلا چھاپا شیخوپورہ میں مارا گیا. ملزم پولیس کی آنکھوں کے سامنے فرار ہوا تو حکام کو اپنی ناکامی کا اعتراف پریس کانفرنس میں کرنا پڑا. دوسری کارروائی رائمنڈ میں ملزم کی رہائش گاہ جبکہ تیسری ریڈ قصور میں ہوئی لیکن ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا. عابد علی کے خلاف چوتھی کارروائی ننکانہ، 5ویں بہاول نگر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں کی گئی. تمام چھاپوں میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مختلف حربے بھی آزمائے گئے مگر ملزم بچ نکلا. ملزم کا سارا خاندان حراست میں لے لیا، تصاویر جاری کی، شہریوں سے مدد بھی مانگی لیکن سی سی پی او لاہور اور آئی جی پنجاب کے لیے پہلا ہی چیلنج مشن امپاسبل بنا ہوا ہے. جہانگیر خان، سما، لاہور. وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کہتی ہیں زیادتی کے کیسز کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ایسے کیسز میں اب خاندان سمجھوتا نہیں کر سکتے. پروسیکیوشن میں ریاست بھی فریق بنے گی. پوائنٹ آف ویو ہے کہ کئی لوگ سپورٹ کرتے ہیں پبلک ہینگنگ کو، لیکن ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں. ہمارا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو کہ پبلک ہینگنگز کے خلاف ہے. تو ہم نے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے دیکھتے ہوئے قانون سازی میں سزائیں جو آئیں گی وہ اس کے مطابق آئیں گی. ڈیتھ پینلٹی آلریڈی ہے ریپ کے لیے. پرابلم ہوتا ہے پروسیجر کا کہ سزائیں دی نہیں جاتی. کیس یا فیملیز آپس میں سمجھوتا کر لیتی ہیں یا پھر کوئی اور وجہ سے، لیکن اب اسٹیٹ پارٹی ہوگا پروسیکیوشن میں اور اس واسطے فیملیز آپس میں سمجھوتا نہیں کر پائیں گی. کراچی سے افسوسناک خبر، ایک اور بچہ درندگی کی بھیٹ چڑھ گیا. ملزم لاش پھینکتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں زیادتی کی تصدیق ہو گئی ہے. یاسر حسین کی رپورٹ. کراچی میں درندگی کا ایک اور واقعہ فیڈرل بی ایریا میں جمعرات کو پیش آیا. اہل خانہ کے مطابق 8 سالہ بچہ مغرب کے وقت گھر سے گیا تھا. کافی دیر تک واپس نہ آیا تو والدین کی پریشانی بڑھ گئی. آدھی رات کو علاقہ مکینوں نے بچے کی لاش پھینکنے والے شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. شفیع کالونی ہے، اس کے برابر میں الاصف کی ندی لگتی ہے. تو یہ بچے کو لپیٹ کے ندی کی سائڈ پہ جا رہا تھا گلیوں سے ہوتا ہوا. اس کے ساتھ بہت سامان تھا تو لوگوں نے پکڑ کے اس سے پوچھ تاچھ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کپڑے میں کیا لے کے جا رہے ہو. تو یہ تھوڑا گھبرا گیا تو ان لوگوں کو شک ہو گیا کہ اس میں کیا ہے، دیکھنا چاہیے. جب لوگوں نے دیکھا تو اس سے یہ حارث جو میرا بھتیجا مطلب ڈیڈ باڈی، اس کی ڈیڈ باڈی نکلی. ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچے سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی. 8 سالہ ننھی جان کی گردن پر تشدد کے نشانات بھی تھے. گرفتار ملزم بار بار بیانات بدلتا رہا. پولیس نے مختلف پہلوؤں سے تفتیش شروع کر دی. شہر میں اغوا اور زیادتی کے بعد قتل کی بڑھتی وارداتیں تمام والدین کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ بچوں کو کسی صورت اکیلے گھر سے نہ نکلنے دیں. کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ یاسر حسین، سما، کراچی. کراچی کے علاقے کلفٹن میں لڑکی سے مبینہ زیادتی اور اغوا کا کیس. ساؤتھ زون آپریشن اور انویسٹیگیشن پولیس نے جیکب آباد میں چھاپہ مارا ہے. چھاپے کے دوران دونوں ملزمان فرار ہو گئے. بات کریں گے سعود بن مرتضیٰ سے. سعود، اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، دیکھیں کلفٹن سے مبینہ طور پر اس لڑکی کو
اغوا کے بعد زیادتی کی گئی تھی، جس کے بعد پولیس نے کا یہ کہنا کہ دونوں ملزمان انہوں نے اپنے موبائل فون کراچی میں ہی بند کر دیے تھے، اور اس کے بعد آپریشن اور انویسٹیگیشن پولیس نے جیکب آباد میں بھی چھاپے مارے اور وہاں پر بھی یہ ملزمان گرفتاری میں نہیں آئے بلکہ فرار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان عبداللہ اور قادر کی گرفتاری کے لیے جو ہے کراچی کے بھی مختلف علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دونوں نے خوف سے اپنے موبائل فون بند کر دیے۔ خبر کی تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ سعود۔ اسلام آباد کے چڑیا گھر سے ہاتھی ہی نہیں ریچھ بھی بیرون ملک جائیں گے، چیئرمین وائلڈ لائف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے۔ چیئرمین وائلڈ لائف بورڈ نے کہا ہے کہ شرمندگی سے بتا رہا ہوں کہ ریچھوں کی حفاظت کے لیے ملک میں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے ریمارکس دیے ہیں کہ برفانی موسم کے عادی ریچھوں کو گرمی میں لا کر قید کر دیا گیا۔ اگر معاشرے میں جانوروں کے لیے رحم کے جذبات موجود ہوتے تو خواتین اور بچے زیادتی کا نشانہ نہ بن رہے ہوتے۔ کرپشن اتنی ہے کہ جانوروں کی خوراک تک کھا لی گئی۔ عدالت نے جانوروں کی تکالیف کا فوری ازالہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ فیصل آباد کا رخ کرتے ہیں، جہاں سول اسپتال کی انتظامیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پیٹ درد سے تڑپتی لاوارث خاتون کو مبینہ طور پر اسپتال سے باہر پھینک دیا۔ سما کی خبر پر خاتون کا دوبارہ علاج شروع کر دیا گیا۔ یوسف چیمہ کی رپورٹ۔ میرے پیٹ پھیلتی ہے، پیٹ درد ہو رہا ہے۔ آہو، رحم کیوں نہ آیا، دل کیوں نہ دکھا، ہاتھ کیوں نہ کپکپائے اس وقت جب ان بزرگ خاتون کو اسپتال سے باہر پھینکا جا رہا تھا۔ اور کوئی نہیں، مسئلہ کوئی نہیں۔ پھر ایتھے کیوں پہ ہو؟ کیا تو فون کر کے معالج فیصل آباد کے سول اسپتال کے اندر موجود تھے اور یہ بزرگ خاتون اسپتال کے باہر دھوپ میں پیٹ درد سے تڑپ رہی تھیں۔ پیٹ درد ہو رہا ہے۔ آہو، خاتون نے بتایا کہ وہ 20 دن سے اسی اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ کتنے دن ہو گئے نے اتنے تانوں اسپتال آئے ہیں؟ 20 ڈنگ ہو گئے، 20 دن ہو گئے نے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے کہا کہ جب ماؤں کی عزت نہ ہو تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ سول ہسپتال اگر نااہل ہے تو بے شرم ہونا کیا ضروری ہے؟ کیا اس کو کسی اور ادارے کے حوالے نہیں کیا جا سکتا؟ سما آواز بنا تو خاتون کو علاج کے لیے دوبارہ اسپتال میں جگہ مل گئی، مگر وہ کون تھا جس کو یہ لاوارث بزرگ بوجھ لگی اور انہیں سڑک پر چھوڑ دیا؟ کوئی ان ویل ہے، کوئی فیل کر رہا ہے تو وہ ہاسپٹل گیا ہے، خوشی کے لیے تو کھانا کھانے تو ہاسپٹل کوئی جاتا نہیں۔ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی اس طرح کی، تاکہ دوبارہ کسی بھی جگہ پہ یہ واقعہ دوبارہ اس طرح کے واقعات ریپیٹ نہ ہوں۔ سما کی خبر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد تک پہنچی تو انہوں نے سیکریٹری ہیلتھ سے رپورٹ مانگ لی۔ کہا کہ کسی بھی سرکاری اسپتال میں مریض کے ساتھ بدسلوکی یا علاج فراہم نہ کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ راولپنڈی پولیس نے سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ رواں سال خوف پھیلانے والے 18 ٹیرر گینگز پکڑے جا چکے ہیں۔ صداقت علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اسلحہ دکھا کر دہشت کی دھاک بٹھانے کا خطرناک پاور شو، عوام میں خوف و ہراس پھیلانے والوں کے خلاف دھڑا دھڑ کارروائیاں۔ رواں سال اب تک 50 سے زائد جرائم پیشہ گینگز کے درجنوں کارندے دھرے گئے۔ 111, 222 اور 777 سمیت 18 گروہ سوشل میڈیا پر بھی سرگرم نکلے۔ یہ جو ملزمان ہیں یہ نہ صرف سوشل میڈیا پہ عام عوام میں خوف و ہراس پھیلاتے تھے بلکہ خود بھی مختلف مجرمانہ قسم کی کارروائیوں میں ملوث تھے اور وارداتوں میں بھی یہ ملوث ہیں۔ پولیس حکام نے بھی یہ دو ٹوک کہہ دیا کہ سماج دشمن عناصر کتنے بھی با اثر ہوں بچیں گے نہیں۔ جو بھی سوشل میڈیا پہ اسلحے کی نمائش کرے گا یا کسی کو دھمکی آمیز کوئی رویہ اپنائے گا تو اس کے خلاف اس سوشل میڈیا سیل کے ذریعے فوراً کارروائی کی جائے گی۔ من چلے خاص طور پر محتاط رہیں کہ طاقت کے اظہار کی کمزور خواہش سے بچنا ہی بہتر ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت حاصل کرنے کا جنون اکثر نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ کیمرہ مین ذوالفقار علی کے ساتھ صداقت علی، سما، راولپنڈی۔ کراچی میں ایف آئی اے کی شہید ملت روڈ پر بڑی کارروائی، اپارٹمنٹ سے 15 کروڑ روپے سے زائد کا سونا اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی۔ چھاپہ مار کر گرفتار ملزم کی نشاندہی پر کیا گیا۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل کے مطابق حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم عبدالجبار کی نشاندہی پر شہید ملت روڈ پر چھاپہ مارا گیا، جہاں سے 1200 تولہ سونا اور چاندی سمیت
غیر ملکی کرنسی بھی ملی ہے۔ FIA حکام کے مطابق گروہ 10 افراد پر مشتمل ہے جو حوالہ ہنڈی میں ملوث ہے۔ ملزم عبدالجبار سے بھی 35 لاکھ روپے برآمد کیے گئے تھے۔ بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف پاکستان ہندو کونسل نے اسلام آباد میں جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ رمیش کمار نے بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مذمتی قرارداد چسپاں کر دی۔ واہگہ بارڈر پر احتجاج کا اعلان بھی کر دیا۔ عمر بن آصف کی رپورٹ۔ جودھ پور میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف پاکستان کی ہندو برادری سراپا احتجاج۔ بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مذمتی قرارداد چسپاں کرنے کے بعد سربراہ ہندو کونسل رمیش کمار کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ کہا مظاہرین کو صبح ناشتے کے بعد باعزت طریقے سے الوداع کیا جائے گا۔ انڈین ہائی کمیشن ان اسلام آباد اور پرائم منسٹر نریندر مودی سن لیں، کی طرف سے ریسپانس نہیں آیا۔ لاکھوں کا مجمع میں واگا بارڈر پہ اکٹھا کر کے ادھر واگا بارڈر کے اوپر جو سلوک ہوتا ہے ادھر میں دکھاؤں گا۔ رمیش کمار کا متاثرہ خاندان کو انصاف فراہمی کے لیے قانونی راستہ اختیار کرنے کا بھی عندیہ۔ مظاہرے میں شریک اقلیتی برادری مذہبی آزادی اور حقوق کے تحفظ کی فراہمی پر پاکستان سے اظہار محبت کرتی بھی دکھائی دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے عالمی دن مختص کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینی مسئلے کا 2 ریاستی حل چاہتا ہے۔ According to the respected professor Noam Chomsky, mankind is at even a greater risk than it was before the First and Second World Wars in the last century. جنرل اسمبلی سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے عالمی رہنماؤں سے امن کے اقدامات کا مطالبہ کیا۔ کہا مشرق وسطی میں امن کے لیے فلسطین سے قبضہ ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ Pakistan continues to support a two-state solution within the international agreed parameters, and they are pre-1967 borders and Al-Quds, Al-Sharif as the capital of a united, contiguous and independent Palestinian state. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight. وزیر اعظم نے نواز شریف کی تقریر کو حکومت اور فوج میں درار ڈالنے کی سازش قرار دے دیا۔ ٹی وی چینلز کے نیوز ڈائریکٹر سے ملاقات میں عمران خان نے کہا ہے کہ اگر تقریر کی اجازت نہ دیتا تو آزادی اظہار کا شور مچ جاتا۔ ملاقات کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نواز شریف کی تقریر حکومت اور فوج میں درار ڈالنے کی سازش تھی۔ نواز شریف کی تقریر بھارت کے بیانیے کی عکاس تھی۔ وزیر اعظم عمران خان کا دبنگ بیان۔ نیوز چینلز کے ڈائریکٹر سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ تقریر کی اجازت اس لیے دی کہ اگر روکتے تو آزادی اظہار کا شور مچ جاتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری حکومت کرپٹ نہیں ہے، اس لیے فوج سارے فیصلوں کی حمایت کرتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہر مسئلے پر سمجھوتا کر سکتے ہیں لیکن کرپشن پر NRO نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کا بحیثیت سیاسی جماعت کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا۔ ان کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہے، اس لیے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، کچھ وزیر تجزیہ کار بن کر اون گول کر دیتے ہیں۔ اگر اپوزیشن کے استعفے آئے تو ان کی نشستوں پر دوبارہ الیکشن کرا دیں گے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ان کا ویژن ایسا پاکستان ہے جس کے ہاتھ میں کشکول نہ ہو۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اگلے سال سے ملک میں چینی اور گندم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وزیر برائے ریلوے شیخ رشید نے بھی نواز شریف کی تقریر کو مودی اور را کی تقریر قرار دے دیا۔ کہا مریم نواز نے پہلے بھی نواز شریف کو اقتدار سے نکلوایا، اب بھی وہی انہیں مروائیں گی۔ جو نواز شریف نے تقریر کی ہے وہ جندال کی تقریر ہے، وہ مودی کی تقریر ہے، وہ را کی تقریر ہے۔ نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے والی مریم ہے، وکی لیگ سے شروع ہوئی۔ مریم صاحبہ نے پہلے نواز شریف کو مروایا ہے، اب بھی انشاءاللہ تعالی نواز شریف کو مروائیں گے۔ یہ لوگ کیوں ہنگامہ آرائی چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے عمران خان کے ساتھ یہ جھگڑا کریں، نہ یہ استعفیٰ دیں گے، نہ یہ دھرنا دیں گے، نہ ہی عدم اعتماد کریں گے۔
ابھی تو میں نے ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے. اگر میں نے ٹیلی فون ڈیٹا آؤٹ کر دیا تو اس ملک میں قیامت آ جائے گی, شور شرابہ پڑ جائے گا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے برے دن ہیں, طاقتور اللہ ہے, دونوں کے درمیان سے عمران خان نے وکٹ نکالی ہے. 31 دسمبر جنوری میں سیاست کھلے گی, آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے فیصد. یہ سارے چور, ڈاکو, لٹیرے, بےایمان, کرپٹ, ڈسانس, سلگش, ایکسٹرا ویگنٹ جنہوں نے ہمارے خون کو لوٹا ہے, چوسا ہے, یہ سب جیلوں میں ہوں گے انشاءاللہ. مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان فوج کا ترجمان ہوں, کوئی راگ ایجنٹ نہیں ہوں, اور پاک فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے پاکستان کے دفاع کے لیے جان دینا چاہتا ہوں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد اپنے بیٹے کو تلاوت سکھانے لگے. ننھے عبداللہ نے دعا بھی کی. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آپ پڑھیں آمین آمین. اور اسی کے ساتھ ہی وقت ہو گیا بریک کا, جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.